گھبراہٹ بھرے انداز میں وہ گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹتی باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ تائی جان نے تیسری دفعہ اسے آواز دی تھی اور چوتھی دفعہ آواز دینے کا مطلب تھا معروف کے مرے ہوئے والدین کے بارے میں ایک دفعہ پھر تائی جان کے منہ سے مغالطات نکلتے، اور معروف کم سے کم آج یہ نہیں چاہتی تھی۔ آج اس کے والدین کی برسی تھی۔ صبح سے بات بات پہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، مگر اس وقت تو وہ رونا بھی بھول چکی تھی۔ بس آ رہی ہوں تائی جان، گھبراہٹ کے عالم میں معروف نے نچڑتے ہوئے بالوں کی پرواہ کیے بغیر ہی دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ہلکے سبز رنگ کی سادہ سے شلوار قمیض کے ساتھ کا دوپٹہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ کیا مصیبت ہے، یہیں پر تو رکھا تھا دوپٹہ۔ کپڑے استری کرتے وقت وہ روحان سی ہوئی تھی، مگر چھوٹے سے کمرے میں دوبارہ نظر دوڑانے پر بھی اسے کہیں دوپٹہ نظر نہ آیا۔ معروف، باہر آ رہی ہو یا میں تم تک آ جاؤں؟ ایسی کون سی ہور پڑی ہو تم جو تمہارے فیشن ہی پورے نہیں ہو رہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے نہانے واش روم میں گھسی تھی، ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ کچن میں سارا کام پھیلا ہوا ہے، آخر کب باہر آؤ گی تم؟ تائی جان کی چھت پھاڑ دینے والی آواز ایک دفعہ پھر سنائی دی۔ وہ دوپٹہ بھول کر تیزی سے باہر کی سمت لپکی تھی۔ لمبے بال چھوٹے سے تولیے میں سمیٹنا مشکل ہو رہے تھے، مگر فی الحال وہ کمرے میں مزید رکنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تائی جان کا غصہ آسمان کو پہنچتا سے پہلے ہی وہ کچن میں موجود تھی۔ کتنی دیر ہے مہمانوں کے آنے میں؟ رحمت بھی، میں بس جلدی جلدی سارا کھانا تیار کر لوں گی۔ پیازوں کی ٹوکری میں سے پیاز نکالتے، چھری ہاتھ میں پکڑتے وہ بری طرح حواس باختہ ہو رہی تھی۔ رحمت بھی نے افسوس بھری نگاہ معروف پر ڈالی۔ مہمان بس آنے والے ہیں جی، ارم صاحب نے سختی سے کہا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ رحمت بھی کی بات پر معروف نے سر ہلایا اور جلدی جلدی پیاز کاٹنے لگی۔ لمبی لمبی پلکوں سے ڈھکی سبز آنکھوں میں پیازوں کے کاٹنے سے جلن ہونے لگی۔ پیاز کاٹنا اسے ہمیشہ سے برا لگتا تھا، مگر یہاں سارے وہ کام بخوشی کرتی تھی جو اسے برے لگتے تھے۔ پانی سے لبریز آنکھوں کے ساتھ تیزی سے پیاز کاٹتے اسے صرف تائی جان کا خوف تھا اور پھر ارحم کا، اور شاید یہی خوف اس کے سر پر سوار تھا کہ تیز دھار کی چھری اچانک اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لگی تھی۔ ایک سسکی معروف کے لبوں سے نکلی۔ او خدا، اتنا زیادہ کٹ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا جہاں خون کی باریک سی دھار بہتی ہوئی نیچے فرش پر گر رہی تھی۔ معروف کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہمیشہ کی طرح ماں باپ کے خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی تھیں۔ وہ یکلخت لڑکھڑائے۔ ابھی تک کھانا پکنے کی خوشبو نہیں آئی۔ معروف، آخر تمہارا دھیان کہاں ہے؟ تائی جان کی چنگار ایک دفعہ پھر سنائی دی۔ معروف نے لڑکھڑا کر کچن کی سلیب کو تھاما۔ بینڈیج والا باکس کہاں ہے؟ رحمت بھی، اگر آج وقت پر کھانا نہیں بنا پائی، تائی جان کے ساتھ ساتھ ارحم بھی مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ آنسوؤں کو دباتے بامشکل بولی تھی۔ بائیں ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ رحمت بھی سر پر ہاتھ مار کر کچھ سوچنے لگی۔ انہیں کچھ یاد نہیں تھا کہ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا تھا۔ گھبرائی بکھلائی معروف دائیں ہاتھ سے اپنے رستے خون کو دباتے کچن سے باہر نکلی۔ اسے یاد آیا کل شام ماریا نے اپنے بیٹے کی انگلی پر پٹی باندھ کر وہ باکس گیسٹ روم میں رکھ دیا تھا۔ معروف نے آؤ دیکھا نہ تھا۔ تیزی کے ساتھ لاؤنج عبور کر کے وہ گیسٹ روم تک پہنچی تھی اور پھر ایک سیکنڈ میں اس نے دروازہ کھولا اور گیسٹ روم میں داخل ہو گئی۔ اور اس کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی، اندر موجود کہکوں کا طوفان تھم سا گیا۔ اندر جتنے بھی افراد موجود تھے سب نے ایک ساتھ رخ موڑ کر دیکھا۔ سبھی کی نظریں اور کہکے ساکت ہوئے تھے۔ کئی نگاہوں میں ستائش اڑی اور کئی میں حیرت۔ دروازے میں کھڑی معروف کی سانس اندر ہی کہیں گم ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم خالی نہیں تھا۔ وہ یہ کیسے بھول گئی کہ آج تو ارحم کے مہمانوں نے آنا تھا، اور مہمان آنے والے نہیں تھے، مہمان آ چکے تھے۔ کم سے کم 5 افراد جو ارحم کے ہی ہم عمر تھے، سب کے سب اس وقت رخ موڑے حیرت سے معروف کو دیکھ رہے تھے جو اپنے نچڑتے گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹے بغیر دوپٹے کی بھیگی شرٹ کے ساتھ حیران پریشان سی دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی اور دائیں ہاتھ کی سفید انگلیوں نے بائیں ہاتھ کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے، میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہے۔
سب کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مارک نے گھبرا کر کہا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے بامشکل ارم خان زادہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک شاکڈ کی اسی کیفیت میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بات پر گویا وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے پلٹ کر اپنے دوستوں کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا سرد تاثر تھا کہ سبھی نے گھبرا کر اپنی نگاہیں پلٹائی تھیں سوائے ایک شخص۔ ارم خان زادہ کے پاس اپنے اس دوست کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا جو آنکھیں کھولے کسی سحر زدہ انسان کی طرح حسن کی اس ملکہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اب خوف کے مارے ہمائیاں اڑ رہی تھیں۔ چلو میرے ساتھ۔ ارم خان زادہ نے دبوچنے والے انداز میں مارو کی کلائی جکڑی تو مارو کے قدموں سے جیسے جان نکلی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے لیں پلیز، مجھے بینڈیج کرنی ہے۔ کھانا نہیں پکا تو تائی جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ بامشکل منمنائی تھی مگر ارم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکال کر سیدھا اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ کس لیے آئی تھی وہاں؟ ڈرائنگ روم میں اپنا حلیہ دیکھا؟ یہ ننھا سا تولیہ بالوں میں لپیٹ کر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا پورا جسم چھپ گیا ہے؟ قطرے ٹپک رہے ہیں پانی کے تمہارے بالوں میں سے۔ یہ شرٹ یہ آدھی سے زیادہ بھیگی ہوئی ہے اور تمہارے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ چادر تو دور کی بات ہے، دوپٹہ تک نہیں ہے تمہارے پاس۔ میرے خاندان کی عورتیں اتنی گری ہوئی کب سے ہو گئیں کہ غیر مردوں کے سامنے سلیے میں آنے لگی ہیں؟ آخر سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کہ کمرے میں پہنچتے ارم خان زادہ نے اسے اندر دھکیلا۔ مارو کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ یا میرے اللہ، میں بھول کیسے گئی کہ شخص کے مہمانوں نے آنا تھا۔ میں آخر وہاں گئی ہی کیوں؟ مارو کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے مگر اب تو غلطی ہو چکی تھی۔ ارم کسی صورت میں بھی اپنے دوستوں اور باہر کے مردوں کے سامنے فیملی کی لڑکیوں کے آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اس بات پر وہ کتنا سخت تھا یہ بات مارک اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ بتاؤ، میں نے پوچھا، آخر کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ یہ حسن یہ دکھانے آئی تھی وہاں اتنے سارے مردوں کو تم؟ ہاں، جب میں کچن میں رحمت بی کو بول کر گیا تھا کہ میرے مہمان آ گئے اب ڈرائنگ روم میں کوئی نہ آئے تو بتاؤ وہاں کیوں آئی تھی؟ ارم خان زادہ نے یکلخت اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مارو کا گلا دبا دے۔ رہ کر اس کے ذہن میں وہی منظر آ رہا تھا جو سارے دوستوں کی نظریں اس کی اس کزن پر جمی تھی۔ جان بوجھ کر نہیں آئی تھی میں وہاں۔ ہمیشہ نیگیٹو ہی کیوں سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ اور مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ کے مہمان آ گئے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ وہ مجھے دیکھیں۔ آنسوں کے درمیان وہ بامشکل بولی۔ ارم خان زادہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہیں اپنی غلطی کا اندازہ بھی ہے؟ بجائے معافی مانگنے کے تم یہ ثابت کر رہی ہو کہ میری سوچ غلط ہے نا؟ ارم خان زادہ کی سرمئی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ماروک نے گھبرا کر اپنی پلکیں میچ لیں۔ وہ جو مزید بھی کچھ کہنے والا تھا یکدم ٹھٹکا۔ دیوار کے ساتھ لگی ماروک دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر مضبوطی سے جمے ارم خان زادہ کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ دل لمحے بھر کے لیے ماروک کے بالوں میں بے ترتیبی سے لپیٹا گیا ٹاول پھسل کر اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ لمبے گیلے بال پل بھر میں بکھر گئے۔ ارم نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرائیں۔ اب یہ سمیٹو اپنے بکھرے بالوں کو، کوئی ڈھنگ کا دوپٹہ اوڑھو اور کچن میں جا کر پلیز کچھ تیار کرو۔ میرے مہمان آئے ہیں، میں انہیں بھوکا تو نہیں نہ بھیج سکتا۔ اپنے دل کو سنبھالتا وہ پیچھے پلٹا تھا اور یہیں اس سے غلطی ہوئی۔ اس نے ماروک کا بایاں ہاتھ پکڑ کر غیر ارادی طور پر اس کے بالوں تک لے جانا چاہا اور اسی لمحے اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ نہیں پلیز، بہت درد ہو رہا ہے، وہ یکلخت بولی اور پھر جیسے اس کا سارا ضبط ختم ہو گیا وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارم خان زادہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے زخمی ہاتھ کو سینے پر رکھے وہ درد کی شدت سے روتی اس وقت اسے انتہائی معصوم لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں ماروک؟ مجھے دیکھنے دو۔ ارم کے انداز میں نرمی اتری تھی۔ اس نے آہستگی سے ماروک کا زخمی ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ ارم کے غصے سے سخت خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اب تو وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ارم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چپ ہو جاؤ ماروک، مجھے دیکھنے دو، کس چیز کا زخم ہے یہ؟ آئی ایم سوری، میں نے پہلے دھیان نہیں دیا۔ ارم کے لبوں سے غیر عادی طور پر نکلا تھا۔ اس کے دل کو کچھ چھوا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھتے ہوئے اب کی بار اس نے ماروک کا زخمی ہاتھ پکڑا۔ شاید وہ خود بھی درد کی شدت سے نڈال ہو رہی تھی۔ او مائی گاڈ، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اتنا گہرا کٹ لگا ہے، ابھی تک خون رس رہا ہے، اس پر تو اسٹریچز لگانے پڑیں گے۔ زخم کو دیکھتے ارم خان زادہ کے ماتھے پر فکر مندی سے بل پڑے۔
پوری ہتھیلی پر لگا ہوا گہرا کٹ تھا۔ ارم نے بے اختیار جیب سے اپنا رومال نکالا۔ تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ ہاتھ پر اتنا گہرا کٹ لگا ہوا ہے؟ میں خواہ اتنی دیر سے تمہیں ڈانٹے جا رہا تھا۔ ارم خان زادہ کو شدید پچھتاوا ہوا۔ آنسوؤں کو روکتے معروف نے یکدم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا، آپ نے میری بات ہی نہیں سنی، بس ہمیشہ کی طرح صرف غصہ ہی کرتے تھے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ ارم اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہاں بیٹھو، تمہاری بینڈیج کروں۔ اس نے بازوؤں سے پکڑ کر معروف کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا دھار سے کمرے کا دروازہ کھلا اور تائی جان اندر داخل ہوئی۔ لو، یہ محترمہ یہاں بیٹھی ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارحم، وہاں سارے تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس لڑکی نے پھر کوئی نیا بکھیرا ڈال دیا۔ کیا رحمت بتا رہی تھی کچن میں کوئی کام مکمل نہیں ہوا؟ یہ روتی دھوتی وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ میں پوچھ سکتی ہوں کیا آخر یہ کیا تماشا ہے معروف؟ اپنے سونے کے موٹے موٹے کنگن بازوؤں میں گھماتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور آتی اس میں معمول چلانا شروع ہو گئی تھی۔ معروف گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں جا رہی ہوں، بس ابھی سب کچھ بنا دیتی ہوں۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ ارحم نے ناگواری سے اپنی ماں کو دیکھا، حالانکہ یہ پہلی بار نہیں تھا، ہمیشہ اس کی ماں سے اسی ٹون میں بات کرتی تھی، مگر ابھی وہ زخمی تھی۔ آپ رہنے دیں اماں، مجھے کچھ نہیں پکوانا، میں باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں، ابھی سب کچھ آ جائے گا۔ مارو کا ہاتھ کٹ گیا، آپ اس کی بینڈیج کر دیں یا پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ گھر میں مرد موجود ہیں تو میں فی الحال باہر نہیں جا سکتا، سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا رومال مارو کے ہاتھ پہ لپٹا رہ گیا۔ تائی جان نے بیزاری سے مارو کے ہاتھ پہ نظر ڈالی۔ ارے چھوڑو ارحم، اس کے تو روز کے یہ تماشے ہیں، کاموں سے بچنے کے لیے ابھی پکا لے گی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر ارحم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے منع کر دیا تھا۔ تائی جان چپ رہ گئی۔ باہر ایک ارحم ہی تھا جس کے سامنے ان کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگ جاتی تھی۔ ایک نظر سہمی معروف پر ڈالتے ارحم کمرے سے باہر نکل گیا، مگر تائی جان نے کھا جانے والی نگاہوں سے معروف کو دیکھا تھا۔ ارحم کے کانوں میں کون سا سحر پھونک رہی تھی؟ تمہارا ہی منگیتر ہے وہ، یہ شادی سے پہلے چھپ چھپ کر اسے اپنے کمرے میں بلانا اور اسے ملنا شریف لڑکیوں کی حرکتیں نہیں ہیں۔ جوانی سنبھالی نہیں جا رہی کیا تم سے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ تائی جان نے الفاظ کے تیر چلائے۔ معروف سرخ پڑ گئی، جو بات وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی تائی جان اسے بھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ارحم خان زادہ اس کا منگیتر تھا اور 2 مہینے بعد ان دونوں کی شادی طے تھی، مگر وہ شخص اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تائی جان کے سامنے رہنے کا مطلب ان کی جلی کٹی سننا تھا، سو وہ ہاتھ کی تکلیف کو نظر انداز کرتے کمرے سے نکل کر کچن میں چلی آئی تھی۔ ارحم خان زادہ نے کچن میں ہر قسم کے کام کو منع کر دیا۔ اس نے کھانا باہر سے آرڈر کر لیا تھا، مگر پھر بھی تائی جان نے اسے کئی کاموں میں الجھائے رکھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ارحم خان زادہ کا دھیان بار بار بھٹک کر معروف کی طرف جاتا رہا، مگر آخر کار اس نے سر جھٹک کر اپنی توجہ اپنی دوستوں کی جانب مبذول کر لی تھی۔ انہی میں سے ایک فاروق احمد تھا جس کی نگاہ بار بار بھٹک کر دروازے تک جاری تھی۔ یہاں کچھ دیر پہلے صرف ایک لمحے کے لیے اسے وہ پری چہرہ نظر آیا تھا۔ جانچی نگاہوں سے ارحم خان زادہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں ارحم سے پوچھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، اور اپنے اور معروف کے درمیان رشتے سے ہمیشہ کترانے والے ارحم نے اسے بس اتنا ہی بتایا کہ اس کے مر جانے والی چچا کی بیٹی تھی اور چچا کے انتقال کے بعد سے انہی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ فاروق احمد کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اسے ہر قیمت پر اب حاصل کر لینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ جس جانب وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا وہاں راستے میں ارحم خان زادہ کھڑا تھا۔ یہ اگلے روز کی بات تھی جب کالج سے آ کر ابھی اس نے اپنا بیگ رکھا ہی تھا جب تائی جان نے آواز لگائی، کچن میں جا کر روٹی بنا دو، آج رحمت آئی نہیں ہے اور ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ معروف نے روحانسی ہو کر گھڑی میں وقت دیکھا، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ 2:30 بجے وہ واپس آئی تھی، شام کے سارے کام اسی نے کرنے ہوتے تھے۔ تائی جان کی اکلوتی شادی شدہ بیٹی ماریا اپنے شوہر سے لڑ کر عرصہ ہوا اسی گھر میں موجود تھی اور اس کے بیٹے کے سارے کام بھی معروف کے ہی ذمے تھے۔ کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، جا کر روٹیاں بنا بھی دو۔ تائی جان نے اسے شش و پنج میں کھڑے دیکھا تو ایک دفعہ پھر آواز لگائی،
دل پر پتہ رکھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ فی الحال تو صرف ٹیبلٹ کھا کر سونے کا دل کر رہا تھا، مگر اب اسے آرام تو دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچن کے سنک میں برتنوں کا ڈھیر بھی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ چار نہ چار آٹا نکال کر وہ روٹیاں بنانے لگی۔ اس حادثے میں ماما اور بابا دونوں کو ہی مرنا تھا۔ کاش کوئی ایک ہی زندہ رہ جاتا، کم سے کم میری زندگی اتنی تو بری نہ ہوتی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ خود میں الجھی جا رہی تھی جب تیسری روٹی توے سے اتارتے اسے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یا اللہ، اب اس وقت کوئی مہمان نہ آیا ہو پلیز۔ دل ہی دل میں دعا کرتے اس نے کچن سے باہر جھانکا، مگر اس کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ قیمتی کپڑوں میں ملبوس دو عورتیں لاؤنج میں داخل ہو رہی تھیں۔ تائی جان کے تاثرات کو دیکھ کر لگتا تھا وہ بھی ان سے انجان نہیں ہے، اور تبھی مارک ٹھٹکی۔ ان دو عورتوں کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ یہ لڑکا کل ڈرائنگ روم میں بھی موجود تھا۔ تائی جان ارحم کے دوستوں کے سامنے چلی جایا کرتی تھی، سو اس وقت انہوں نے بھی فاروق کو پہچان لیا۔ جوس لے کر آؤ مارک، انہوں نے کچن کی جانب منہ کر کے آواز لگائی۔ روٹی توے سے اتارتے مارک نے جھنجھلا کر جوس کی تیاری شروع کی۔ اسے قریباً 5 منٹ لگ گئے تھے جوس تیار کرنے میں، اور جس وقت وہ جوس لے کر لاؤنج میں آئی، فاروق احمد کی نگاہیں اسے خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ یہ جو میرے ذہن ہی سے نکل گیا کہ یہاں پر ارحم کا دوست بھی موجود ہے، کہیں آج پھر کل کی طرح کوئی ہنگامہ ہی نہ ہو جائے۔ وہ گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں ٹرے اس کے ہاتھ میں ذرا سے لڑکھڑا گئی۔ آرام سے، کہیں تمہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ فاروق احمد جو نزدیکی صوفے پر بیٹھا تھا، اس نے یکلخت اٹھ کر ٹرے تھامی تھی۔ ایک پل کے لیے ماروف نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ گڑبڑا کر وہ 2 قدم پیچھے ہی ہٹی، مگر تائی جان کی تیز نظروں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ ہمارے فاروق کو تو ایک نظر دیکھتے ہی ماروف پسند آ گئے ہیں۔ ہم آج اس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بتاؤ نا فاروق۔ وہ عورت جو کہ فاروق احمد کی ماں تھی، یقیناً اس نے محبت سے کہا۔ ماروف کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ رشتہ؟ اور وہ بھی مارک سے؟ کیا اس لڑکی نے بتایا نہیں کہ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ تائی جان کی چبھتی آواز ابھری۔ فاروق احمد کے چہرے پر مایوسی پھیلی تھی، مگر وہ اسے چھپا گیا۔ منگنی ہوئی ہے تو منگنی ختم کرتے ہیں۔ مجھے مارک بہت پسند آئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ارحم کو مارک میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس نے تو کبھی اپنی اور مارک کی منگنی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی میں پوری کروں گا، جہیز نہیں لوں گا۔ بڑی میں جو کچھ چاہیے، جتنا سونا، جو کچھ لکھوانا چاہتے ہیں آپ لوگ لکھوا لیں۔ فاروق احمد نے فوراً سے کہا تھا۔ وہ شدید جذباتی انسان لگ رہا تھا۔ ماروف کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ اس کا جی چاہا دھکے مار کر فاروق احمد کو گھر سے نکال دے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ارحم خان زادہ تھا۔ اسے اندر آتے ہوئے شاید فاروق کی بات سن لی تھی، اسی لیے وہ تیر کی طرح اس کی سمت جھپٹا تھا۔ کیا بول رہے تم؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ اس نے پیچھے سے فاروق کی گردن دبوچی تھی۔ صوفے پر بیٹھا فاروق گھبرا کر اٹھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ مارک نام میں تمہاری کوئی منگیتر بھی ہے، اور رشتہ لانا کیا گناہ ہے؟ میں رشتہ لے کر ہی تو آیا ہوں۔ وہ بات سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ارحم خان زادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ارے اس کا کیا قصور ہے؟ اسے اسی مارک نے تو بلوایا ہے۔ کل کس طرح دندناتی ڈرائنگ روم میں جا گھسی تھی، اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی ہوئی۔ حلیہ دیکھا تھا اس کا؟ بغیر دوپٹے کے بھلا کوئی لڑکی غیر محرموں کے سامنے جاتی ہے؟ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ تائی جان کی پاٹدار آواز سنائی دی۔ فاروق احمد کی گردن دبوچے ارحم خان زادہ نے پلٹ کر ایک نظر مارک پر ڈالی، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اندر جاؤ بھی، اور اسی وقت۔ وہ دھیمی آواز میں غرات تھا۔ مارک نے صرف ایک لمحہ لگایا تھا وہاں سے غائب ہونے میں۔ کچن تک آتے اس نے اپنے پیچھے ارحم خان زادہ کی اونچی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فاروق احمد سے اپنے سارے حساب چکتا کر رہا تھا۔ کچھ توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی سنائی دی۔ نہ جانے کیا ہوا، شاید ارحم خان زادہ نے دھکے دے کر فاروق احمد کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ عورتیں نہ ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ میں اپنے گھر میں گھسنے والے مرد کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ارحم خان زادہ کی آواز ماروف کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے۔ یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ یہ شخص تو مجھے جان سے مار دے گا، پلیز مجھے بچا لے۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے بری طرح حواس بھاگتا تھی، مگر آج اس کی کوئی دعا کام نہیں آئی۔
فاروق احمد کو گھر سے نکالتے ارم خانزادہ آندھی طوفان کی طرح کچن میں داخل ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے، یہ بات سچ ہے کیا؟ اماں سچ کہہ رہی ہیں؟ تمہاری اماں پر ہوا یہ سب کچھ؟ میں تمہیں پسند نہیں ہوں، یہ بات تو میں کئی دفعہ اماں جان کے منہ سے سن چکا ہوں۔ تمہارے تاثرات بھی یہ بتاتے ہیں۔ خود میں بھی خوشی سے مرا نہیں جا رہا اپنے اور تمہارے رشتے کے لیے، مگر بدقسمتی سے رشتہ میرے ماں باپ نے طے کیا ہے، لیکن آج تک کسی مرد کی اتنی جرت نہیں ہوئی وہ میرے گھر میں گھس سکے۔ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کچن میں داخل ہوتی ہوئے الگ کے بل دھاڑا۔ مارو کا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ ارے اسی نے کیا ہے یہ سب؟ وہ یاد نہیں اس کی کالج وین کا ڈرائیور کیسے گیٹ تک آ گیا تھا؟ وہ تو میں نے تم تک بات آئے بغیر ہی سے چلتا کر دیا۔ وہ بھی اس کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، اس کے حسن پر مر مٹا تھا۔ یقیناً اسی کی طرح اسے بھی گھیر گھار کر لے آئی ہوگی۔ ایسی لڑکیوں کے لچھن ایسے ہی ہوتے ہیں، مردوں کو اپنے لیے لڑتا دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہیں۔ اس کے مرے والدین کا خیال نہ ہوتا تو ابھی اس کے عاشق کے ساتھ 2 بول پڑھا کر اسے رخصت کر دیتی۔ تائی جان نے آنکھیں نکالتے ہوئے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ایسے موقع کی تاک میں رہتی تھی۔ کچن کی سلیب کے ساتھ ٹک کر کھڑی تھر تھر کامتی۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ وہ اپنی صفائی میں 2 بول بھی نہیں بول پائی تھی۔ آخر آپ لوگوں کی مجبوری کیا ہے امی؟ جب یہ بھائی کو پسند ہی نہیں کرتی تو خواہ کی مگنی کا تو گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے تو والدین مر گئے، کر دیں اس کی شادی ایسی کسی عاشق کے ساتھ جو ہر چند روز کے بعد یہ بنا لیتی ہے۔ ماری اطمینان سے چلتی کچن تک آئی تھی۔ اس نے تائی جان کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ماروک نے تڑپ کر نگاہیں اٹھائیں۔ میرا عاشق نہیں تھا وہ، بلکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ آپ ہی لے کر آئے تھے نا اسے اپنے گھر تک؟ مجھے کیا پتا وہ یہاں کیوں آیا تھا، میں نے تو انہیں آج دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ نادانستگی میں اپنے گلے میں توک فٹ کر گئی تھی۔ تائی جان چمک کر بولی، تو پہلی دفعہ کب دیکھا تھا؟ کل نا، اسے دیکھنی تو گئی تھی اندر۔ یہی تو لچن ہے تیرے۔ میں تو کہتی ہوں بلوا اسی لڑکے کو، کرتی ہوں میں اس کا نکاح بھی اور اسی وقت۔ تائی جان کی بات پر مارک نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ کیوں کریں گی آپ اس کا نکاح اس کے ساتھ؟ یہ میری منگتر ہے اور میں ہی کروں گا اس کے ساتھ نکاح۔ دیکھتا ہوں میں میرے ہوتے ہوئے کس مرد کو اتنی جرت دیتی ہے کہ اسے چھوے۔ مجھ سے نفرت کرتی ہے نا، یہ میری عزت کو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ ارم خانزادہ کس بلا کا نام ہے۔ وہ ایک دم غصے میں پھنکارا، اس کی سنہری آنکھوں میں جیسے آگ جلنے لگی تھی۔ مارو کے دل کی دھڑکنیں تھمی۔ تائی جان کے چہرے پر حیرت پھیلی تھی۔ نکاح کی تیاری کریں آپ لوگ، منگنی تو ہو چکی ہے، بس فارمیلٹی ہی پوری کرنی ہے نا۔ نکاح کل شام ہی کر دوں گا میں سے۔ نکاح پھر دیکھوں گا کہ میری بیوی ہوتے ہوئے کس مرد کو اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ یہ نفرت بھرے انداز میں مارو کو دیکھتے وہ حکم دیتا پلٹ رہا تھا۔ تائی جان اور ماریا نے ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کی اور شیلف کے ساتھ کھڑی مارو کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے ارم سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا اور آج اتنی نفرت اس نے ارم کے لہجے میں اپنے لیے دیکھی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ ارم کی منگیتر تھی، جلد یا بدیر اس ارم کی بیوی بننا ہی تھا۔ ایک انال کے اپنے والدین کی چھوڑی کوٹھی اور گاؤں والی ساری زمین جو اس کے نام پر تھی وہ ان سب کو چاہیے تھی، اور اس زمین کو لینے کا واحد راستہ یہ تھا کہ ارم کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ شاید یہ نکاح کئی برس پہلے ہی ہو جاتا جب وہ والدین مرنے کے بعد اس گھر میں آئی تھی، مگر واحد ارم ہی تھا جو اس نکاح کے خلاف تھا۔ وہ سودے بازی کے رشتوں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر آج تو اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ وہ شیلف کا سہارا لے کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پوری رات اس نے ہی دعائیں مانگتے ہوئے گزاری تھی کہ یہ سب محض خواب ہو۔ اس گھر میں سب کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزارا کر سکتی تھی، مگر ارم خانزادہ کی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ مگر یہ خواب نہیں تھا۔ اگلی صبح ہی اس سے گھر میں ہوتی غیر معمولی چہل پہل سے اندازہ ہو گیا کہ ارم خانزادہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ آج واقعی میں اس کا ارم خانزادہ کا نکاح تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مہمان کو بلانے کی، یہ کون سا کوئی اعلیٰ درجے کی شادی کا فنکشن ہے، ایک قرض ہی ہے نا جو سر پر سے اتارے ہیں ہم لوگ۔ سالوں سے آپ لوگ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اب میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، اس سب میں نیا کیا ہے؟ ارم خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مہمانوں کو نکاح کی اطلاع دینے کے لیے فون ملاتی تائی جان سخت بدمزہ ہوئی۔
گھر میں کوئی آئے گا ہی نہیں تو کیسی شادی اور کہاں کا نکاح؟ کئی ملنے ملانے والے ہیں، رشتہ داروں کو تو بلانا ہی پڑے گا نا۔ انہوں نے ارم کو سمجھانا چاہا مگر اس نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، کوئی کہیں نہیں آئے گا۔ ہاں بس اگر آپ نے اسے پارلر سے تیار کروانا ہے تو وہ کروا دیں، کہیں اس کے دل میں حسرت نہ جاگے کہ میں یتیم تھی تو میری کوئی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ وہ آج سخت سے سخت تر جملہ بھی ادا کر دینا چاہتا تھا۔ اپنے چھوٹے سے کمرے کے دروازے سے لگی مارو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آنے والی زندگی کیسے گزرنے والی تھی اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ تائی جان نے برا سا منہ بناتے ہوئے موبائل بند کیا۔ بھلا انہیں معروف کی دل کی خواہشات سے کیا لینا دینا تھا؟ اسی لیے تو شام سے کچھ پہلے ماریا کمرے میں داخل ہوئی۔ میں سیلون جا رہی ہوں، لیکن سیلون والی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ برائڈ تیار کر سکے، پہلے سے بکنگ کروانی ہوتی ہے نا۔ اب تم نے اتنا فساد ڈالا ہے، کل اتنے اچانک نکاح، میں کہاں سے بکنگ کرواتی پھروں؟ تمہاری میری ایک دوست ہے، اس سے ٹائم لیا میں نے، ڈرائیور تمہیں اس کے گھر ڈراپ کر دے گا، وہی تمہیں تیار کر دے گی۔ ماریا نے مصروف سے انداز میں اطلاع دی۔ خود وہ شہر کی معروف بیوٹی سیلون سے اپائنٹمنٹ لے چکی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے روتی معروف نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آج اس کا نکاح ہو رہا تھا مگر سب لوگ کتنے بیزار تھے۔ میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، مجھے کس نے دیکھنا ہے جو میں پارلر سے تیار ہوں؟ بھیگی آواز میں کہتی اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا تھا۔ ماریا نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ کس نے دیکھنا ہے بی؟ میری ساری فرینڈس آ رہی ہیں، رشتہ داروں کو تصویریں بھیجنی ہے تمہاری، خواہ ہمارا ناک مت کٹوا دینا، سارے احسانات پر پانی پھر جائے گا۔ سالوں سے تمہیں پال پال کر جو اپنا روپے پیسہ تم پر خرچ کر رہے ہیں وہ سارا یوں ہی پانی میں بہہ جانے تھے۔ اٹھو، چلو چادر اوڑھو۔ وہ انتہائی بیزار انداز میں بولی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرتی معروف اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ معروف نے اپنی شادی والا جوڑا احسان عظیم کرتے معروف کے لیے نکالا تھا۔ ڈرائیور نے اسے ماریا کی فرینڈ کے گھر ڈراپ کیا۔ وہ اچھی لڑکی تھی۔ معروف کو دیکھتی اس کے چہرے پر خوشگوار تعصب لہرایا۔ اتنی حسین برائڈ ہے، پہلے تو کم وقت کی وجہ سے میں پریشان تھی، مگر میں تمہیں جلدی سے تیار کر دوں گی۔ ماریا نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کی کزن اتنی پیاری ہے۔ وہ معروف کا چہرہ اپنی طرف کر کے ستائش بھرے انداز میں بولی تھی۔ معروف نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ایسے حسن کا وہ کیا کرتی جس کے لیے ہمیشہ ایک لعنت ہی بنا رہا تھا۔ ماریا کی دوست فرح نے اسے انتہائی دل سے تیار کیا۔ یوں بھی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب وہ تیار ہو چکی تو فرح نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ اب دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہو تم، آج تو تمہارا شوہر اپنا دل تھام کر رہ جائے گا۔ فرح کے کہنے پر وہ آئینے میں نظر آتی اپنے عکس کو دیکھے گی۔ سرخ اور سبز رنگ کے امتزاج کا انتہائی حسین لہنگا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ کیا واقعی ارم میری تعریف کریں گے یا ہمیشہ کی طرح بس زہر کے تیر ہی برسائیں گے؟ معروف کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ گھبرا کر مڑی تھی۔ میں چلتی ہوں، پھر تائی جان ناراض ہوں گی کہ دیر ہو گئی۔ وہ گھبراتی اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی خود ہی فرح کے مکان سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر ڈرائیور گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسی دلہن ہوں میں جس کے ساتھ کوئی نہیں، کاش ماما آج آپ زندہ ہوتے۔ اسے اپنے والدین کی بے انتہا یاد آئی تھی۔ آنکھوں میں لیے آنسو چھپانے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے اسے کتنی دیر گزر گئی، اچانک ہی وہ چونکی۔ گاڑی کافی دیر سے ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھی سگنل بند ہے مگر اب کافی دیر گزر چکی تھی۔ چون کر آنکھیں کھولنے پر مارو کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوا تھا۔ گاڑی کیوں روک رکھی ہے آپ نے؟ خان بابا، یہاں تو کوئی سگنل بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ویران سی جگہ ہے، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے گھبرا کر کہا تھا، اور تبھی اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ ڈرائیونگ والی سیٹ پر ڈرائیور موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ باہر نہیں، گھبرا کر شیشے سے باہر دیکھا، وہ بالکل کی خیر آباد سی سڑک تھی۔ یہاں آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مارو کے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے۔ خان بابا، اس نے اونچی آواز میں پکارا، اور تبھی اس کے ساتھ دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر بیٹھا تھا۔ مارو کا دل دھڑکنا بھولا۔ اس کی سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ ساتھ بیٹھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ فاروق احمد تھا، جس نے بیٹھتے ہی تیزی سے اپنا رخ موڑ کر مارو کو دیکھا۔ تم یہاں؟ گاڑی سے نیچے اترو، خان بابا کہاں ہیں؟ مارو پوری طرح سے گھبرائی۔ اس
اس نے پلٹ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر فاروق نے یکدم اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنی گرفت میں لیا تھا۔ بہت خوش قسمت ہے ارم، ایسا سفید موتی اپنے قبضے میں لے رکھا۔ تاخیر نہیں کہ اس نے تم سے نکاح کرنے میں کہ کہیں دیر ہو جائے اور میں نہ تمہیں لے اوڑوں۔ سلگتے ہوئے انداز میں کہتے وہ اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ کم کر رہا تھا۔ ماہرہ کو اپنے وجود میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دور ہٹو مجھ سے، کیا کر رہے ہو تم؟ بچاؤ، کوئی ہے؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی مگر فاروق احمد کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑ دوں گا، جلدی کس بات کی ہے؟ اور ارم کی کس چیز پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے میری، مگر سکون سے تو میں اسے بھی نہیں جینے دوں گا۔ اس حسن کو داغدار ضرور کر کے جاؤں گا، وہ نفرت بھرے انداز میں کہتے ایک دم مارو کی گردن پر جھکا۔ مارو کے لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکلی تھی۔ اسے فاروق احمد کا سلگتا لمس گردن کندھوں پر محسوس ہوا۔ وہ پوری قوت سے ایک دفعہ پھر چلائی اور اس کے چیخنے کا اثر تھا فاروق احمد نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ مارو کو لگا وہ ہوش کھو جائے گی مگر اسے سر سے لے کر پیر تک گھوٹتے فاروق احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اتر کر کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سن پڑتے اعصاب کو سنبھالتے چند لمحے تک گاڑی میں بیٹھتی رہی اور پھر جب اسے ہوش آئے تو یکدم دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ خان بابا، وہ اونچی آواز میں چلائی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سنسان روڈ پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کئی بار پکارنے پر اسے خان بابا ایک طرف سے آتے دکھائی دیے۔ معاف کرنا بیٹا، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، پیٹرول پمپ ذرا دور تھا، میں پیٹرول لینے گیا تھا، انہوں نے آتے پشمانی بھرے انداز میں کہا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ خان بابا نے بیٹھتی گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے بھی ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کری تھی کہ جلد از جلد وہ گھر پہنچ جائے۔ وہ جیسے بھی تھے کم سے کم سب کے بیچ میں اسے اپنی عزت کا خوف تو نہیں تھا۔ گھر میں نکاح کی تقریب کے لیے چند گنے چنے مہمان جمع ہو چکے تھے، بس دلہن کا ہی انتظار تھا۔ اس کے آتے نکاح پڑھا دیا گیا اور پھر اسے ارم خانزادہ کے کمرے میں بھی پہنچا دیا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں ہی رہی۔ کسی نے اسے کھانے کا نہ پوچھا۔ حلق میں چبھتے کانٹوں کے ساتھ وہ بس یہی دعا کرتی رہی کہ دوبارہ فاروق احمد اسے کہیں دکھائی نہ دے۔ ہر راہٹ پر اسے لگتا وہ کہیں سے آ کر اسے دبوچ لے گا۔ مہمان رخصت ہوئے، کمرے میں سناٹا چھایا تو اپنی بکھری سانسوں کو ترتیب دیتے ماروق نے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے چند سانسوں میں ہی پورا گلاس خالی کر دیا تھا۔ اپنی بکھری سانسوں پر قابو پاتے ماروق نے رخ موڑ کر دیکھا۔ کمرے میں کوئی جلے عروسی نہیں سجائی گئی تھی۔ کسی رشتہ دار نے شاید ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کا ایک گلدستہ رکھ دیا تھا جسے نکلتی بھینی بھینی مہک کمرے کے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ میں ہر جگہ انچائی ہی رہوں گی، پلکیں بند کرتے ماروق نے دل گرفتگی سے سوچا اور تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماروق نے لرزتی پلکیں اٹھا کر دیکھا، وہ ارم تھا۔ اس نے کپڑے بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ صبح جس شلوار قمیص میں ملبوس تھا اس وقت بھی اس نے وہی پہن رکھی تھی۔ اندر داخل ہوا تو اس نے کچری سی نگاہ ماروق پر ڈالی اور پھر لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ قمیص کے بٹن کو کھولتا اس کا دایاں ہاتھ اس کا گریبان پر ہی رک گیا۔ جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے بعد جی تو چاہتا ہے کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں، لیکن ہم خاندانی مردوں کا بھی تو عجیب حال ہوتا ہے نہ، ہم اپنی عزت کو بے چراغ میں اچھال نہیں سکتے۔ وہ قدم قدم چلتا ماروق کے سامنے آیا۔ وہ جو پہلے نیم اندھیرے میں تھی اس کا چہرہ واضح ہوتے ہی ارم خانزادہ ٹھٹک گیا۔ کمرے سے باہر جب تک وہ تھا اس کے ذہن میں بس یہی تھا کہ اندر جا کر اسے ماروق پر شدید غصہ کرنا تھا۔ اس کے دل میں ارم خانزادہ کے اندر عجیب سی غلط فہمی پل رہی تھی مگر اندر آ کر وہ سارے الفاظ بھولنے لگا۔ ماروق کے سجے سمرے بے حد حسین روپ کو دیکھتے وہ جیسے بے خود سا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے آپ کے اس دوست کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، مگر آپ نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ اگر آپ کو میں اتنی بری لگتی تھی تو کیوں کیا آپ نے مجھ سے شادی؟ کیا کسی کے والدین کا مر جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک فٹ بال جیسا سلوک کیا جائے؟ کسی نے بھی ٹھوکر مار دیا اور کہیں بھی پھینک دیا، وہ بھیگی آواز میں مشکل بولی تھی۔ ارم خانزادہ چپ سا رہ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک قدم چل کر اس کے قریب ہوا۔ ماروق کے بالوں کی لمبی سی چوٹی بنا کر اس میں موتیے کی کلیاں لگائی گئی تھیں، ان کی خوشبو ارم کو بے خود سا کرنے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، فٹ بال ہی تو ہو تم، مگر اس بار تمہیں قسمت نے میرے کوٹ میں لا پھینکا ہے۔ میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں میں
پورا اختیار رکھتا ہوں۔ اس کی چوٹی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ارم خانزادہ نے اسے اپنی سمت کھینچا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ ایک سوری بول دو، اتنا بولنے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ بیوی ہو اب تو تم میری۔ وہ مخمور ہوا تھا، سارے گلے شکوے ارم خانزادہ کو بھولنے لگے۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ سامنے کھڑی پھولوں کی ڈال جیسی لڑکی اس کی منقوہ تھی۔ وہ اس کے تمام تر حقوق رکھتا تھا۔ اس کے گرد اپنے بازو تنگ کرتے اور دھیرے سے اس کی گردن پر جھکا۔ مارو کے لبوں سے ہلکی سی کرار نکلی تھی، درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ یکدم کراہی۔ اس نے ارم خانزادہ کو خود سے دور کرنا چاہا تھا، اور تبھی ارم نے چون کر دیکھا۔ اس کی گردن پر دائیں جانب ایک سرخ رنگ کا نشان بڑا واضح تھا۔ اشتعال کی ایک تیز لہر ارم کے وجود میں جاگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مارو کا چہرہ ایک طرف کو کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا نشان ہے؟ سخت لہجے میں کہتے اس نے نشان پہ اپنی انگلی پھیری تھی۔ وہ تازہ تھا، بس چند گھنٹوں پہلے کا بنایا ہوا۔ مارو کے لبوں سے ایک اور سسکی نکلی تھی۔ کس عاشق کا دیا ہوا تحفہ ہے یہ؟ کس قدر بے شرم ہو تم مارک۔ ہر بار مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والے غلط ہیں تمہارے بارے میں۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم ہر دفعہ میرے بھروسے کو توڑتی ہو، اور اب تو تم نے انتہا کر دی ہے۔ بتاؤ مجھے کیا ہے یہ؟ وہ یکدم غصے سے پھنکار رہا تھا۔ مارک لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کو چھوا تھا، جہاں اسے بڑی دیر سے عجیب سی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک چناکی سے اس کے ذہن میں فاروق کے الفاظ گونجے، میں اپنا تحفہ دے کر جا رہا ہوں جو ارم خانزادہ تک پہنچ جائے گا۔ او میرے خدا، تو وہ وہاں جان بوجھ کر آیا تھا؟ اسے جان بوجھ کے یہ نشان میری گردن پر چھوڑا تاکہ میں ارم کی نظروں میں گر جاؤں۔ مارو کو زوردار چکر آیا۔ اس نے لڑکھڑا کر ارم کو تھامنا چاہا۔ ارم خانزادہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ دور ہٹ جاؤ مجھ سے۔ تمہاری گردن پر؟ ماروک، اب بھی تم کہو گی کہ تم معصوم ہو اور تم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں؟ ٹھیک کہتی اماں جان اور ماریا تمہارے بارے میں۔ تم ایک گرے ہوئے کردار کی لڑکی ہو۔ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ شدید قلب سے بولتا چلا گیا۔ ماروک نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا۔ میری بات کا یقین کریں پلیز۔ گاڑی میں آج فاروق آیا تھا، یہ سب اس نے کیا۔ ڈرائیور پیٹرول لینے گیا تھا، اس وقت میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بیگتی آواز میں اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرتے یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر ارم خانزادہ کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں ابھری۔ وہ یوں ہی نفرت بھرے انداز میں اسے گھورتا رہا اور پھر یکدم پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سوائے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے اور کوئی آواز نہ تھی۔ ارم خانزادہ کمرے سے نکلا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اپنے آنسوؤں کو پیتی زمین پر بیٹھی رہی، پھر بیڈ پر آ کے ساتھ سر ٹکائے اپنی قسمت کا افسوس کرتی رہی۔ اسے جی بھر کر اپنے مرے ہوئے والدین یاد آئے تھے، مگر یہاں سے بچانے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ صبح کے قریب وہیں اس کی آنکھ لگی۔ ارم خانزادہ سرخ آنکھوں کے ساتھ صبح کے وقت کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں ہی بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے بے خبر سوتی ہوئی نظر آئی۔ ایک پل کے لیے ارم خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا۔ چند ثانیے تک وہ مارک کو دیکھتا رہا۔ رات والا لباس جوں کا توں تھا، میک اپ البتہ مٹا مٹا سا لگ رہا تھا، مگر وہ بے خبر سوئی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ارم خانزادہ کی دل کی دھڑکنیں متزلزل ہونے لگیں۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس زور سے فرش پر پھینکا۔ مارو گھبرا کر جاگی تھی۔ سر تاثرات کے ساتھ ارم نے اسے دیکھا۔ کپڑے تبدیل کر لو، ابھی تھوڑی دیر بعد کمرے میں کوئی آ جائے گا تو پھر ایک نیا تماشا لگ جائے گا۔ میں مزید سوال جواب کرنا نہیں چاہتا، سادہ انداز میں کہتے وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ شاید وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ مارک سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اسے جب بات سمجھ آئی تو وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی واش روم میں چلی آئی تھی۔ دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو ارم خانزادہ گہری نیند سو چکا تھا۔ باہر سے ملازمین کی چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے مارک نے الگا سا اپنی گردن کو چھوا۔ وہاں سرخ رنگ کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر بوجھل ہونے لگیں۔ شاید میرے نصیب میں یہی کچھ ہے۔ اس نے دراز سے نکال کر اپائنٹمنٹ گردن پر لگا لیا تھا۔
وہ نہیں چاہتی تھی مزید کسی کے بھی سوال جواب کا نشانہ بنے۔ باہر افراد کی تعداد بڑھنے لگی۔ تقریباً 11 بجے ماریا نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنے سارے مہمان آ گئے، مجھ سے تو کام سنبھالے نہیں جا رہے۔ میرا بیٹا بہت تنگ کر رہا ہے، تم باہر آ جاؤ۔ تم کون سا کوئی باہر کے خاندان سے آئی ہو، گھر کی دلہن ہو، یہ اسے سنور کر اندر چھپ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سچ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مارو سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یوں بھی پروٹوکول لینے کی عادت تو تھی نہیں۔ کچن میں لگے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھتے اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ میرے ہاتھوں پر تو مہندی نہیں لگی جس کے اتر جانے کے ڈر سے میں بٹتا نہ دھوں۔ اس نے خود اپنا ہی مذاق اڑایا اور ایک ایک کر کے پتیلیاں رگڑنے لگی تھی۔ باہر لاؤنج میں کہکے اور رونق تھی۔ تائی جان بے حد خوش تھیں۔ آج آفیشلی طور پر معروف کی تمام جائیداد ان کی فیملی میں منتقل ہو گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ معروف نے اپنے تائی جان کے بھی اونچے کہکے گھر میں سنے تھے۔ سب کتنے خوش اور مکمل ہیں، وہ بے دلی سے سوچ کر رہ گئی۔ تم نے کچھ کھانا ہے تو کھا لو، تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پارلر جانا ہے، ماریا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ وہ یکدم گھبرا کر پلٹی۔ شیشے کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گلا۔ پارلر؟ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مجھے تیار نہیں ہونا، میں گھر میں ہی ریڈی ہو جاؤں گی، پلیز تم مجھے تیار کر دو، وہ منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ کل والا حادثہ اس کے ذہن کے آگے گھوم کر رہ گیا تھا جب فاروق خود پر کسی چیل کی طرح جھپٹا تھا۔ میں کیوں تیار کر دوں تمہیں؟ بھائی میں نے تو خود تیار نہیں ہونا، خود پہلے بھائی سے تم نے فرمائش کی تھی کہ تم نے پارلر جا کر تیار ہونا ہے، جبھی تو وہ حکم دے کر گئے ہیں، ورنہ کل تک تو وہ تمہاری شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب زیادہ معصوم مت بنو، ماریا نے جیسے اس کے سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا رم نے کہا کہ میں پارلر سے تیار ہو جاؤں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ اسے حیرت کا شکار کرتے ہوئے دیکھ کر ماریا نے پلٹ کر معروف کو دیکھا جو سادہ سے جوڑے میں ملبوس دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، مگر اتنی پریشان بھی۔ ماریا کو اس سے حسد سا محسوس ہوا۔ ہاں، بھائی نے حکم دیا کہ آج شام ولیمے کی تقریب شہر کے مشہور ہوٹل میں ہوگی اور تم وہاں پر دلہن کی طرح سر سنور کر آؤ گی۔ تمہارا اپوائنٹمنٹ بھی انہوں نے ہی کر دیا کسی مشہور بیوٹی سیلون کا، اس لیے اب ڈرامے بند کرو اور جا کر اپنی تیاری کرنی ہے وہ کر لو، ورنہ خود بڑے انداز میں وہ کہتی اپنا کام کرنے لگی۔ مارو کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر وہ دوبارہ ماریا سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اندر چلی آئی۔ اسے شدید خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ماریا کی ایک دفعہ پھر منت سماجت کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، مگر ماریا کو ساتھ جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کوئی اور بھی تیار نہیں تھا، ہر کسی کے اپنے کام تھے۔ ڈرائیور نے ہارن دیا تو ماریا نے اس کا ہاتھ میں سبز رنگ کا جوڑا تھما کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ اپنے آنسو پیتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ خان بابا، آپ نے پیٹرول تو چیک کر لیا نا؟ پورا ہے نا؟ اس نے گھبرائی ہوئے انداز میں پوچھا۔ ڈرائیور نے سر ہلایا۔ ہاں بی بی، پورا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ مارو کو جتنی قرآنی آیتیں یاد تھیں وہ سب دل ہی دل میں پڑھنے لگی۔ راستے میں جتنی دفعہ بھی ڈرائیور نے سگنل پر گاڑی روکی، مارو کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ بار بار وہ ڈرائیور سے یہ کہتی رہی پلیز جلدی گاڑی چلائیں۔ آخرکار وہ بھی عاجز آ گیا۔ پارلر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ تیر کی طرح اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کا بھاری کامدار لہنگا پتہ نہیں کون خرید کر لایا تھا۔ بیوٹیشین نے اسے کیسے تیار کیا، کس نے اس کی تعریف کی، وہ تو بس دل ہی دل میں قرآنی آیتیں ہی پڑھتی رہی۔ ہر رات پر اسے یوں لگتا کہیں نہ کہیں سے فاروق احمد نکل آئے گا۔ آپ کا ڈرائیور آ گیا ہے، باہر بیوٹیشین کے ملازم نے آ کر اطلاع دی تو مارو کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ وہ تو کامدار غرارہ اٹھائے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خان بابا، آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں کیا آپ مجھے پارلر لے کر آئے ہیں؟ خدشات سے لرزتی آواز میں اس نے پوچھا۔ ڈرائیور نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یا اللہ پلیز خیر خیریت سے مجھے حال میں پہنچا دے، کہیں آج پھر سے وہ شخص یہاں نہ آ جائے۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں ساری قرآنی آیتیں ایک دفعہ پھر پڑھنی شروع کر دی تھیں، مگر آج بھی قسمت اس کا ساتھ دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہی گاڑی رک گئی۔ مارو کا دل زور سے دھڑکا کہ آج ہی پیٹرول ختم ہو گیا خان بابا۔ وہ یکدم اس سے بھری آواز میں چلائی تھی۔ ڈرائیور نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔
مارو کو اپنے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی سمت والے دروازے کو کھول کر نیچے اترنا چاہا، مگر اسے پہلی ساتھ دروازہ کھول کر فاروق احمد اندر آن بیٹھا۔ ارے ریلیکس، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کل والا واقعہ بھول گئی تھی کیا جو آج بھی بغیر کسی سہارے کے یہاں تک چلی آئی ہو؟ ایک رات کی دلہن کو کوئی یوں اکیلا تو نہیں چھوڑتا۔ لگتا ہے تمہارے شوہر کو میرا تحفہ پسند نہیں آیا۔ خباث سے بڑے انداز میں بولتا رخ موڑ کر بغور مارو کا جائزہ لے رہا تھا۔ مارو کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ کس قدر گھٹیا ہو تم۔ ارم تمہیں اپنا دوست کہتا تھا اور تم؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ فاروق نے ہلکا سا ہنس کر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر ٹچ کیا اور سمجھ کے پیچھے ہٹی تھی۔ ایسے حسین لڑکی کو دیکھ کر بلا دوستی کس کو یاد رہتی ہے؟ مجھے بھی بھول گئی۔ اور ارم خان زادہ ذرا ٹیری کھیر ہے، در جگر کر تمہیں حاصل کر نہیں سکتا۔ میرے پاس واحد ہتھیار یہی ہے کہ میں اس کا دل تمہاری جانب سے بدزن کر دوں تاکہ وہ خود ہی تمہیں چھوڑ دے۔ بڑھتی عورت کو کوئی مرد پسند نہیں کرتا، خاص ارم خان زادہ۔ کل میرا دیا تحفہ تو دیکھا ہوگا اس نے، مجھے نہیں لگتا اس نے تمہیں چھوا بھی ہوگا۔ وہ بھی باقی کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ مارو کا جی چاہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ خان بابا بھی اس شخص کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ بات اب واضح ہو رہی تھی، مگر وہ کسے بتاتی؟ گھر میں کس نے اس کی بات کا یقین کرنا تھا؟ چھوڑ دو مجھے پلیز، مجھے جانے دو، وہ بے بسی بھرے انداز میں بولی تھی۔ فاروق احمد نے ہلکا سا ہنسنے میں نفی میں سر ہلایا۔ آج نہیں، آج تم اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ میں اپنا خیرات وصول کر کے رہوں گا، اس کے بعد تمہیں بھیج دوں گا، مگر فی الحال تمہیں بچانے کے لیے یہاں کوئی ارم خان زادہ نہیں آنے والا۔ وہ ہلکا سا اس کی سمت جھکا، صرف اسے خوفزدہ ہی کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کی سمت والا دروازہ کھلا تھا۔ کسی نے یکدم جھپٹ کر فاروق احمد کو پیچھے سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے اتار باہر پھینکا تھا۔ ماروق نے بے یقین نگاہوں سے دیکھا، فاروق کو اتارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارم خان زادہ ہی تھا، اور اس وقت وہ بھی سڑک پر فاروق احمد کو زمین پر گرائے پوری قوت سے اسے پیٹ رہا تھا۔ تو اسے اچھا تھا میں سانپ پال لیتا، تو دوست نہیں کیڑا ہے، حقیر کیڑا، تو جیسے کیڑوں کو مسلنا مجھے خوب آتا ہے۔ ارم خان زادہ نے فاروق کے پیٹ میں ایک زوردار ٹھوکر ماری، اس کے لبوں سے کرا نکلی، تو کیا سمجھتا ہے میرے ڈرائیور کو خرید کر تو میری بیوی پر ہاتھ ڈالے گا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شک تو مجھے کل ہی ہو گیا تھا، مگر بس ثبوت چاہیے تھے مجھے، اور ثبوت آج مل گئے۔ جس وقت سے میری بیوی اس گاڑی میں بیٹھی ہے تب سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوں، اس گاڑی میں میرا لگایا ہوا بگ موجود ہے، ہر بات میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ ارم خان زادہ نے یہ کہتے پوری قوت سے ایک مکہ فاروق کے منہ پر جڑا۔ اس کے منہ سے دو دانت اچھل کر باہر نکلے تھے اور جبرا خون میں تربتر ہو گیا۔ وہ شاید معافیا مانگ رہا تھا، رحم کی بھیک بھی مانگ رہا تھا، مگر ارم خان زادہ اسے معاف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آس پاس بھیڑ جمع ہونے لگی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ماروق نے اپنے نام پر لگتا یہ تماشا دیکھا ہے، یہ تم گھبرا کر؟ اس نے دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ آخر میری زندگی نارمل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سارے تماشے میرے لیے کیوں لکھے ہیں؟ سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہ بس کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا ارم خان زادہ جو سلوک فاروق احمد کے ساتھ کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ شاید مجھے تو جان سے ہی مارتا، یہی خیال اس کے ذہن میں آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارم کی آواز پر اس نے یکدم ہتھیلیاں ہٹا کر دیکھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ فی الحال میں تم سے معافی نہیں مانگ سکتا، اس خبیث انسان کو اریسٹ کروا رہا ہوں، مگر اس کے باقی کا حساب کتاب میں دیکھ لوں گا۔ تمہاری بے گناہی پر مجھے یقین آ گیا ہے اماں، اور ماریا شاید حسد کے مارے وہ سب کچھ کہتی تھی، مگر میں نہ جانے کیوں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے تمہاری معصومیت پر یقین ہی نہیں کیا۔ مگر کل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سچ جان کروں گا اور میں کامیاب رہا۔ اب تم سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور باقی ہر شخص سے بدلہ میں خود ہی لے لوں گا جس نے تمہیں پریشان کیا۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا، شاید سڑک پر جمی بھیڑ سے گاڑی نکال لینا چاہتا تھا۔ ماروق اسے دیکھتی رہ گئی، یکلخت اس کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا تھا۔ آپ کو میرے کہنے پر یقین نہیں آیا؟ اپنے کانوں سے سنا تبھی یقین آیا؟ اتنا ہی بھروسہ تھا آپ کو مجھ پر؟ وہ یکدم رو پڑی تھی۔ ارم خان زادہ کے چہرے پر افسوس سا بکھرنے لگا۔ پلیز ماروق رو مت، میں یہاں تمہیں چپ بھی نہیں کروا سکتا،
سڑک پر، مگر میرا یقین کرو میرے دل میں اماں اور ماریا نے اتنا گہرا شک بو دیا تھا کہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھا، مگر شکر ہے کہ میں نے پہلے تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ واقعی پشیمان تھا۔ گاڑی چلتی رہی اور جس وقت شہر کے شاندار ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آیا۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ فوٹوگرافر ان دونوں کو ساتھ کھڑے ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کرتے ارم خانزادہ نے اسے دیکھا۔ تمہاری جائیداد کے پیپرز میں تیار کروا چکا ہوں۔ میرے گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ جائیداد ان کے نام پر منتقل ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ساری جائیداد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو چکی ہے۔ اس کی سرگوشی پر ماروک نے چوم کر دیکھا۔ وہ جائیداد کا لالچی نہیں تھا، وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک تھا، اور اب وہ دل سے ہر بدگمانی نکالے بس اس کا ہو چکا تھا۔ ماروک کے اندر ڈھیروں اطمینان اترنے لگا۔ اچانک ہی بچوں کی اماں اور ماریا بڑے تمتراک کے ساتھ اسٹیج پر آ رہی تھی، ان دونوں کے ساتھ تصاویر بنوانے، مگر اس سے پہلے کہ ان کے برابر میں آ کر کھڑی ہوتی، آرم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ماریا، جا کر اپنی پیکنگ کر لو، تمہارے شوہر کو میں نے بلوا لیا ہے۔ اپنی خواہ مخواہ کی لڑائی ختم کرو اور اپنا گھر جا کر فی الحال سنبھالو۔ ہم دونوں کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھیں۔ ماریا اور تائی جان اکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ اس نے ایک وقت میں ان دونوں کو ان کی حیثیت باور کروا دی تھی۔ مارو کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ اسے اپنے شوہر کا اپنی نیوز اسٹینڈ لینا اچھا لگا تھا۔ تائی جان کی آنکھوں سے نکلتی آگ کی لپیٹیں اسے محسوس ہو رہی تھیں، اور ماریا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مارو کے سجے سمرے وجود کو اٹھا کر ہول سے باہر پھینک دے، مگر اب ان کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی، اور اب وہ ایک مضبوط شخص کے حصار میں تھی۔ کب ختم ہوگی یہ فضول کی تقریب یار؟ تمہیں جی بھر کر دیکھنا ہے۔ کل رات میں بس آیا کرتی میں نے۔ مشرر ہوا تھا۔ مارو کی رنگت گلابی پڑی، مگر اپنے اندر کھلتی کلیاں وہ روک نہیں پائی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ارم خانزادہ کی طرف دیکھا، اور کیمرے کی آنکھ نے خوبصورت منظر ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔